السلام علیکم، میں ہوں انور عباس 24 ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کی خدمت میں، اور آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ سعودی عرب میں مستقل رہائش چاہتے ہیں، بغیر کفیل کے وہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آزادی سے وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اپنے بچوں کے ہمراہ وطن میں آنا جانا وہ آسانیاں چاہتے ہیں، اس حوالے سے سعودی عرب میں موومنٹ کے حوالے سے، آمد و رفت کے حوالے سے آسانیاں چاہتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سعودی حکومت نے دو نئے قوانین جو ہیں، دو نئی سکیمز متعارف کروائی ہیں، دو نئے پروگرام متعارف کروائے ہیں، جن کے تحت اب وہ لوگ جو کہ ساری عمر سعودی عرب میں کام کرتے تھے، 8 10 15 سال، وسائل بھی رکھتے تھے لیکن سعودی سٹیزن شپ حاصل نہیں کر سکتے تھے، وہاں پہ مستقل سکونت اختیار نہیں کر سکتے تھے، اینڈ میں انہیں اپنے ملک واپس لوٹنا پڑتا تھا۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ دو پروگرام جو ہیں سعودی حکومت کی جانب سے ایک بلیسنگ کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ کچھ جو ہیں وہ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں شاید وہ سعودی شہری کی طرح، جیسے کہ ووٹ کا معاملہ ہے، وہ ووٹ کا حق استعمال نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ دیگر جو ان کو وہاں پہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہے سعودی حکومت سے، وہ انتہائی اہم ہے۔ اور سعودی عرب کی جانب سے یہ جو دو قوانین ہیں، ان میں پہلا قانون ہے پریمیم ریزیڈنسی پروگرام، جو کہ اکتوبر 2025 میں متعارف کروایا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ رینیوبل ریزیڈنسی پروگرام ہے، یعنی کہ مستقل رہائش کا پروگرام اور قابل تجدید مستقل رہائش کا پروگرام سعودی حکومت نے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ پہلا جو پروگرام ہے اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ اس کے لیے جو بندہ اپلائی کرے گا اس کو 8 لاکھ سعودی ریال سعودی حکومت کو ادائیگی کرنا ہوگی۔ یہ تقریباً 2,13,000 امریکی ڈالر کے مساوی یہ رقم ہے۔ یہ رقم دے کے آپ مستقل طور پہ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں۔ دوسرے پروگرام کے تحت جو قابل تجدید رہائشی پروگرام ہے، اس کے لیے سالانہ 1 لاکھ سعودی ریال یا 26,700 امریکی ڈالرز کی ادائیگی کرنا ہوگی ان لوگوں کو جو کہ خواہش مند ہے سعودی عرب میں مستقل رہنے کی، اور 4,000 اس کی رجسٹریشن فیس ہوگی، 4,000 ریال۔ یہ دونوں پروگرام ایسے ہیں کہ ان کے تحت آپ سعودی عرب حکومت جو ہے وہ آپ کو مختلف سہولیات فراہم کرے گی بطور غیر ملکی شہری سعودی عرب میں رہنے کے حوالے سے، اور ان سہولیات میں سب سے اہم سہولت جو ہے وہ سعودی عرب میں رہائش کے لیے آپ کو کسی کفیل یا سپانسر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر آپ نے وہاں پہ کاروبار کرنا ہے تو آپ کو کفیل یا سپانسر کی ضرورت ہوتی تھی۔ کفیل کے جو کفیل ہوتا تھا وہ آپ کے روزگار کے حوالے سے فیصلے کرتا تھا، اور آپ کا جو جب کفیل کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی آپ کو وہ وطن واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ لیکن ان دو پروگراموں جو کہ مستقل رہائشی پروگرام اور قابل تجدید رہائشی پروگرام ہے، اگر آپ ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں، ان پروگراموں کے تحت آپ وہاں کی ممبرشپ حاصل کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، تو آپ کو مزید کفیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ اور کچھ سردی علاقوں کے علاوہ آپ سعودی عرب میں جائیداد خرید سکیں گے۔ ان پروگراموں کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ کہ اگر آپ غیر ملکی شہری ہیں، آپ مکہ اور مدینہ اور کچھ سرحدی علاقوں کو چھوڑ کے دیگر سعودی عرب کے علاقوں میں آپ جائیداد خرید سکتے ہیں، آپ کرائے پہ گھر حاصل کر سکتے ہیں، فلیٹ حاصل کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے دکانیں کرائے پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کفیل جو آپ کا پارٹنر ہوتا تھا اس کا سعودی شہری ہونا ضروری ہوتا تھا، لیکن اب ان پروگراموں کے تحت آپ براہ راست جو ہے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور سعودی عرب میں باقاعدہ طور پر اپنی جائیداد خرید سکتے ہیں۔ آپ اپنی اہلیہ اور بچوں کی کفالت کی سہولت حاصل کر سکیں گے ان پروگراموں کے تحت۔ آپ وہاں پہ اپنے بچوں کو رکھ سکتے ہیں، اپنی اہلیہ کو رکھ سکتے ہیں اور ان کی کفالت کر سکتے ہیں کاروبار کے ذریعے، سرمایہ کاری کے ذریعے یا دیگر وسائل کے ذریعے۔ پھر آپ کو سعودی عرب میں آزادانہ آمد و رفت کے حوالے سے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے ملک جائیں گے، ٹریولنگ کریں گے، تو جو لوگ اس پروگرام سے مستفید ہوں گے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان کو سٹیمپس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ عرب ممالک میں بھی جو سعودی شہریوں کو سہولیات حاصل ہیں وہ انہی قطاروں کو استعمال کر سکیں، اور دیگر عرب ممالک میں بھی وہ ٹریولنگ کر سکیں گے۔ طبعی سہولیات فراہم کی جائیں گی اس پروگرام کے تحت ان لوگوں کو جو کہ ان پروگراموں کے تحت درخواست دیتے ہیں۔ آپ کو سعودی بینکوں میں بینکنگ کی سہولیات فراہم کی جائے گی، رسائی دی جائے گی ان سہولیات تک، اور آپ
सऊदी अरब में अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, आप वहाँ सरमाया कारी कर सकते हैं और आपको मेडिकल की सहूलियात भी वही हासिल होंगी जो कि एक सऊदी शहरी को हासिल होती है। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है एक सिटीज़नशिप में और इस प्रोग्राम के तहत वो लोग जो कि अप्लाई करना चाहते हैं उनमें ये होगा कि आप सऊदी शहरी नहीं करार पा सकते। आप इन प्रोग्रामों के तहत बतौर गैर मुल्की शहरी आपको सारी सहूलियात मिलेंगी लेकिन आप सऊदी नेशनल नहीं हो सकेंगे। और सेकेंडली आपको वोट का हक़ वहाँ पे हासिल नहीं होगा, सऊदी अरब में आप वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। बाकी आपको वो तमाम मराहत हासिल होंगी जो कि सऊदी शहरियों को हासिल होती हैं। इन दोनों स्कीमों के तहत दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार भी बताया गया है सऊदी हुकूमत की जानिब से, और सऊदी हुकूमत ने कहा है कि जो दरख्वास्त दहिंदा है उसकी कम अज़ कम उम्र 21 साल होना इंतहाई ज़रूरी है। जो भी वो बंदे जो कि वसाइल रखते हैं और सऊदी अरब में रिहाइश या कारोबार के ख्वाहिशमंद हैं और वो जो छोटी मोटी रुकावटें आती हैं उनसे बचना चाहते हैं, उनको 21 साल की उम्र होना ज़रूरी है, तब वो इन दोनों प्रोग्रामों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपका दुरुस्त पासपोर्ट होना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। आपका किसी किस्म का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपका मुजरिमाना रिकॉर्ड होगा तो आप नाअहल करार पाएंगे इन दोनों प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाने के हवाले से। फिर इसके अलावा तबई तौर पे आपका फ़िट होना ज़रूरी है, मेंटली भी और फ़िज़िकली भी, कि आप मेंटली और फ़िज़िकली फ़िट होंगे तो आप इन प्रोग्रामों के लिए अप्लाई कर सकेंगे। दरख्वास्त दहिंदा का सऊदी अरब में कानूनी तौर पे दाखिला, मुस्तहकम आमदनी या सरमाया की दस्तावेज़ात को भी शराइत में शामिल किया गया है कि आप उनको अपनी डिटेल्स देंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कानूनी तौर पे दाखिल हुए थे सऊदी अरब में, कब से रिहाइश पजीर हैं, और ये तमाम चीज़ें ज़रूरत होंगी। और इन तमाम चीज़ों को आपने जो सरकारी वेबसाइट है सऊदी अरब की pr.gov.sa, वहाँ पर पहले एक अपना अकाउंट बनाएंगे, अपना अकाउंट तैयार करके आप उसके ज़रिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिसके बाद आपको सऊदी अरब में मुस्तकिल रिहाइश या काबिल तजदीद रिहाइश जो है उसकी सहूलत हासिल हो सकेगी। इस दरख्वास्त के साथ आपने अपलोड करना है ज़रूरी दस्तावेज़ात को, जिसमें कि आपका पासपोर्ट शामिल है, इसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट शामिल है, इसमें आपकी जो फ़िज़िकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, उसको भी आप अपलोड करेंगे। और 3 महीने के अंदर फ़ैसला होगा आपके केस के हवाले से कि आया सऊदी हुकूमत आपको ये इन सहूलियात से फ़ायदा उठाने का हक़ देती है या नहीं देती। आप फ़ीस अदा करेंगे ऑनलाइन और इसकी तस्दीक का इंतज़ार भी करेंगे, और 1 से 3 महीने के अंदर आपके केस का फ़ैसला हो जाएगा कि आप ये सहूलियात हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और सऊदी हुकूमत की जानिब से ये जो प्रोग्राम मुतारफ़ कराया जा रहा है बुनियादी तौर पर, वो उन लोगों के लिए करवाया जा रहा है कि जो कि सऊदी अरब में सरमायाकारी कर सकें, कारोबार कर सकें और एक मुफीद शहरी साबित हो सके सऊदी अरब के लिए। आपकी अच्छी माली हैसियत का होना इंतहाई ज़रूरी है। मुकर्ररा फ़ीस की आपने अदायगी बर वक्त करनी है, जैसे कि आप अगर काबिल तजदीद रिहाइश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने बर वक्त अपनी अदायगी करनी है उस अमाउंट की जो कि फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन 4000 एक दफ़ा के लिए, 1 लाख रियाल जो है वो फ़ीस है जो कि आपने बर वक्त अदायगी ही हर साल करनी होगी। इसके अलावा आपकी कानूनी हैसियत का दुरुस्त होना इंतहाई ज़रूरी है। फिर अगर हम दीगर मामलात की बात करें तो जो अकामा है वो अमूमन 5 साल तक जारी होता है, जिसके तहत आप सऊदी अरब में रिहाइश पजीर हो सकते हैं जो काबिल तजदीद होते हैं। अहलियत बरकरार रहने पर आपको मुस्तकिल अकामा भी जारी किया जा सकता है। अगर आप इन प्रोग्रामों के तहत अप्लाई करते हैं तो आप मुस्तकिल अकामा भी हासिल कर सकते हैं सऊदी अरब में। गैर मुल्की जो हैं कारोबार के आप स्टार्टअप भी अपना वहाँ पे उसके लिए आइडियाज़ लेके जा सकते हैं, आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा रियल स्टेट रेजिडेंसी जो है वो भी आपको उसका भी हक़ दिया जाएगा। फिर एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपको हक़ मिलेगा। सरमायाकारों के लिए जो भी कारोबार वहाँ पे करना चाहते हैं इन प्रोग्रामों के तहत आपको काफ़ी फ़वाइद दे रही है सऊदी अरब की हुकूमत। फिर उसके अलावा बासलाहियत अफराद बुनियादी तौर पर सऊदी हुकूमत का टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी अरब में आएँ, सरमायाकारी करें, यहाँ पे मुस्तकिल रिहाइश
جو ہے اس کا حق حاصل کریں اور اپنی زندگی بھی اچھی گزاریں اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کی ترقی میں، سعودی عرب کی بہتری میں اپنا کردار بھی ادا کر سکیں۔ آپ وہاں پہ گاڑیاں لے سکتے ہیں، جائیداد آپ کے اپنے نام پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، سعودی عرب میں کاروبار کو اپنے نام پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں، اور تمام سرحدوں پہ آپ کو سعودی شہریوں جیسی سہولیات میسر ہوں گی اگر آپ قابل تجدید رہائش یا کہ مستقل رہائش سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان اسکیموں میں اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب میں رہ سکیں گے بلکہ کفیل کے بغیر کوئی بھی رہائش کام کاروبار کر سکیں گے، وہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، جائیداد کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، کرایہ پر لینے کی اجازت ہوگی آپ کو غیر ملکی شہریوں کو، ما سوائے کہ مکہ مدینہ اور سرحدی علاقوں کے علاوہ۔ اس کے علاوہ وطن میں آمد و رفت کی آزادی ہوگی، یعنی کہ آپ بغیر ویزا کے، بغیر داخلہ کے اور بغیر خروج کے آپ اپنے ملک آ جا سکیں گے، جو کہ ایک سعودی شہریوں کو یہ استثناء حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو بھی وہی سہولیات فراہم ہوں گی۔ رشتہ داروں کے لیے ویزا آپ جاری کر سکیں گے۔ سرکاری اور نجی اداروں میں ملازمتوں کے مواقع آپ کو فراہم ہوں گے اگر آپ مستقل رہائش یا قابل تجدید رہائش پروگرام کے تحت اپلائی کرتے ہیں۔ اگر آپ کا سعودی حکومت کلیئر کر دیتی ہے اور آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں، بینک اکاؤنٹس، ٹرانزیکشنز، تجارتی جو آپ نے اگر اپنی کمپنی رجسٹر کرانی ہے آپ کو وہ بھی سہولت ہوگی۔ گاڑیوں کے کاروبار اور جائیداد کا جو ہے آپ کے نام پر رجسٹریشن ممکن ہو سکے گی، اور مختلف ممالک میں ٹریولنگ کے لیے بالخصوص عرب ممالک میں ٹریولنگ کے وقت آپ کو وہی سہولیات حاصل ہوں گی جو کہ سعودی شہریوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، یا وہ لوگ جو کہ وہاں پہ ایک عرصہ دراز سے جاب کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، اور ان کے مالی وسائل اگر اجازت دیتے ہیں کہ اگر وہ یہ رقوم ادا کر سکے، 8 لاکھ سعودی ریال مستقل رہائش کے حوالے سے سعودی عرب میں، اور قابل تجدید رہائش کے حوالے سے 1 لاکھ سعودی ریال پلس 4000 رجسٹریشن فیس جو اس کی ہے، اگر آپ یہ ادا کر سکتے ہیں تو آپ یہ تمام سہولیات حاصل کر سکتے ہیں۔ ماضی میں لوگ پوری عمر سعودی عرب میں گزار دیتے تھے، جابز کرتے تھے، لیکن بالآخر ان کو اپنے وطن واپس لوٹنا ہوتا تھا۔ مسائل الگ تھے، کبھی آپ کفیل کے ساتھ مسائل ہوتے تھے، معاملات ہوتے تھے، کبھی آپ نے کوئی کاروبار کے لیے بلڈنگ یا پلازا یا کوئی شاپ یا کوئی بھی آپ نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ کرنی ہے وہاں پر، تو اس جگہ کے لیے آپ کو ملکیت میں سعودی شہری کو رکھنا ضروری تھا، اور اس طرح کے دیگر تمام معاملات ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ کاروبار میں کافی رکاوٹیں تھیں۔ لیکن اب سعودی حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسی پالیسیوں کو وضع کیا جائے تاکہ جو غیر ملکی شہری جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہیں یا جو سعودی عرب آنا چاہتے ہیں اور جو وسائل رکھتے ہیں، وہ سعودی عرب میں براہ راست آ کے نہ صرف مستقل رہائش اختیار کر سکے بلکہ وہاں پر ایک آزادانہ طور پر کسی پریشر کے بغیر اپنا کاروبار اختیار کر سکیں، اپنی کاروباری سرگرمیوں کو شروع کر سکیں۔ اور یہ جو موقع ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک ایسا موقع ہے کہ وہ پاکستانی جو کہ وسائل رکھتے ہیں وہ سعودی عرب جا کر باقاعدہ طور پر اپنے کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔